السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 کا مطلب پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، یعنی لوگوں کے ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں، تو اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس جیسی لے آتے ہیں کہ اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں دو باتیں سمجھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ نسخ کیا ہوتا ہے، یعنی کسی چیز کو منسوخ کرنا کیا ہوتا ہے۔ کسی حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا حکم جاری کرنا نسخ کہلاتا ہے۔ اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں یہ نسخ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ہوتا رہتا ہے۔ احکام بدلتے ہیں، قانون بدلتے ہیں، آئین میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ سب نسخ کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی نسخ ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ مخلوق کے قوانین اور احکام میں نسخ اس لیے ہوتا ہے کہ تجربے سے ثابت ہوا کرتا ہے کہ پہلا حکم غلط تھا، درست نہیں تھا، مناسب نہیں تھا، اس کو ختم کر کے نیا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ کیونکہ انسانوں کے احکام بنائے ہوئے عقل پر موقوف ہے، عقل غلطی کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام میں جو نسخ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ حالات بدلیں گے، اور جب بدل جائیں گے تو اس وقت یہ حکم مناسب نہیں رہے گا۔ پہلا حکم دیتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لیے درست ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو نبوتیں آئیں وہ اسی طرح سے آئیں کہ ایک نبوت نے دوسری نبوت کو منسوخ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی کے جو احکام تھے ان میں تبدیلی ہوئی دوسرے نبی کے ذریعے۔ اس طرح نسخ چلتا رہا شریعتوں کا۔ اور اس کی مثال یوں سمجھنا چاہیے جیسے کوئی ماہر معالج، کوئی ڈاکٹر یا حکیم، وہ مریض کی تشخیص کر کے اس کے لیے ایک دوا تجویز کرتا ہے، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کے استعمال کے بعد مریض میں ایسی جسمانی تبدیلی آ جائے گی کہ یہ دوا چھڑانا پڑے گی، اس کی جگہ دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ پہلی دوا تجویز کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کے مناسب وہی دوا ہے۔ بالکل ایسے ہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام بھی ایسے ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ جو حکم منسوخ ہونا ہے ایک خاص وقت تک، اور جس حکم نے اسے منسوخ کرنا ہے یعنی جو ناسخ ہے، دونوں کو ایک ہی وقت میں نازل کر دیتے، ساتھ وقت بتا دیتے۔ لیکن یہ ایک طرح کا انسانی ذہن کو مشوش کرنا اور انسان کو تشویش میں ڈالنا ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکام پہلے دیے سو دیے، اور معلوم تھا کہ یہ فلاں وقت کے لیے ہیں، اور جب وہ وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے دوسرا حکم بھیج دیا جس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا۔ اس گفتگو سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ نسخ کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام میں نسخ یا اللہ تعالیٰ کے کلام میں ناسخ منسوخ کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اب ایک بات رہ جاتی ہے کہ کیا یہ نسخ واقع بھی ہوا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل ہوا ہے۔ قرآن مجید میں بھی نسخ واقع ہوا ہے۔ قرآن مجید کی آیات ناسخ اور منسوخ کی تعداد بتائی گئی ہے۔ کوئی حکم پہلے عام تھا، بعد میں اس کو خاص کیا گیا، کوئی قید لگائی گئی، یہ بھی تبدیلی تو ہے،
اور اس کو بھی متقدمین نسخ شمار کرتے تھے، اور اس طرح متقدمین نے منسوخ آیات کی تعداد 500 تک شمار کی ہے۔ اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے، یعنی دونوں کو کوئی ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کسی تعویل کے ساتھ۔ متاخرین نے ایسی صورت میں ان آیات کو منسوخ قرار نہیں دیا جہاں بعد والی آیات اور پہلے والی آیات میں کوئی مطابقت کی صورت پیدا ہو سکتی ہے، تطبیق کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، لیکن نسخ بہرحال مانا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو ناسخ مانا ہے جن کی پچھلی آیات کے ساتھ کسی صورت تطبیق ہو نہیں سکتی، اور انہوں نے ناسخ آیات کی تعداد 20 بتلائی ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تعداد کا کم بتلانا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ نسخ خدا نخواستہ کوئی عیب تھا جس کو انہوں نے گھٹانے کی کوشش کی ہے، ہرگز عیب نہیں، بس یہ ایک علمی تحقیق ہے کہ نسخ اسے ہی کہیں گے جہاں من کل الوجوہ، جہاں مکمل طور پر دوسرا حکم پہلے سے اس طرح مختلف ہو کہ دونوں جمع ہو ہی نہ سکتے ہوں، یا معمولی تبدیلی کو بھی نہ سکھا جائے۔ بس یہ ایک یعنی علم کا نظریہ ہے جس کا فرق ہے، ورنہ یہ یوں نہیں ہے کہ نسخ کوئی عیب تھا تو علامہ سیوطی نے وہ اس کو گھٹانے کی کوئی کوشش کی ہے۔ اور اس طرح کی تعویلات کرنا قرآن کریم کی آیات میں ان کو جمع کرنے کے لیے کہ نسخ کو عیب سمجھتے ہوئے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، نہ یہ درست نظریہ ہے، نہ یہ کوئی اسلام کی خدمت ہے۔ اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ پہلے مسجد اقصی تھا، اسے تبدیل کر کے مسجد حرام کو، کعبہ کو ہمارا قبلہ قرار دیا گیا۔ اس پر یہودیوں نے اعتراض کیا تھا، اور مشرکین بھی احکام پر اعتراض کیا کرتے تھے، خاص طور پر یہ جو تحویل قبلہ ہے، قبلے کی تبدیلی، اس پر یہود کا بڑا اعتراض تھا کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے کچھ قبلہ اب کچھ قبلہ، پہلا غلط تھا یا اس کو کیوں بدلا؟ اگر وہ درست تھا تو پھر بدلا کیوں؟ اگر وہ غلط تھا تو پہلے جو تم نے نمازیں پڑھی وہ ان کا کیا بنا؟ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نسخ کی حقیقت بتائی ہے، اور ناسخ اور منسوخ کا علم ضروری ہے اس آدمی کے لیے جو قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتا ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دفعہ مسجد میں ایک شخص کو واعظ کہتے ہوئے دیکھا، تو لوگوں سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو یہ واعظ کہہ رہا ہے؟ نہیں، یہ دراصل یہ بتانا چاہتا ہے میں فلاں ابن فلاں ہوں، مجھے پہچانو۔ یعنی یہ آدمی تو شہرت کا بھوکا ہے اور اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم قرآن کے ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں نہیں جانتا۔ تو فرمایا ہماری مسجد سے نکل جاؤ، آئندہ کبھی یہاں واعظ نہ کہنا۔ تو بات نسخ کی ہو رہی ہے اس آیت کے مطلب کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے ذہنوں سے محو کرتے ہیں، بلا دیتے ہیں، ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ یعنی نسخ کی صورت میں کبھی یوں ہوتا ہے کہ بعد والا حکم پہلے حکم سے بہتر ہوتا ہے، او مثلہا یا اس جیسا ہی حکم لے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہیں۔ جب ہر چیز پر قادر ہیں تو احکام کے بدلنے پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ یہ تحویل قبلہ کا مقدمہ ہے۔ آگے دوسرے پارے کے شروع میں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، اس کی تمہید سمجھنا چاہیے کہ یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ آیت نمبر 106 تھی، سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔